حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، المستدرک علی الصحیحین کی حدیث ہے، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بیان کیا، امام طبرانی نے بیان کیا، حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں سے، اپنی والدہ سے ایک مرتبہ اجازت مانگی کہ مجھے اجازت عطا فرماؤ، میں آج جا کر مغرب کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھوں گا۔ تو والدہ نے اس شرط پر اجازت دی کہ جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے اپنے لیے اور میرے لیے بخشش کی دعا کرواؤ گے۔ اب یہ شرط طے ہوئی اور پھر گھر سے چلے حضرت حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان کوئی سی چھوٹے صحابی کا نام نہیں ہے، جو خاص باتیں ہوتی تھی نا میرے آقا کی، جن کو راز کہا جاتا ہے، راز کی باتوں کو چھپانے والے صحابی ہیں، صاحب سر رسول اللہ ان کا لقب ہے۔ مدینہ پاک کے اندر کون کون بندہ منافق ہے، ہر منافق کا نام حضرت حذیفہ بن یمان کو میرے آقا نے بتایا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں اگر مدینہ شریف کے اندر کوئی مشکوک بندہ مر جاتا تھا اور حضرت عمر کو کہا جاتا کہ آ کر جنازہ پڑھائیں، حضرت عمر بن خطاب پہلے پتہ کرواتے تھے کہ پتہ کرو اس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان آئے ہیں یا نہیں آئے۔ اگر حضرت حذیفہ بن یمان مدینے میں ہوتے، مدینے سے باہر نہ ہوتے، کسی خاص کام میں مصروف بھی نہ ہوتے، اس کے باوجود جنازے میں نہ آتے، تو حضرت عمر ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک حذیفہ بن یمان سے تصدیق نہ کر لیتے کہ بتاؤ بندہ مومن تھا یا منافق تھا۔ اتنے بڑے صحابی، اتنے بلند مقام والے حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا مغرب کی نماز کی اجازت مانگ کر والدہ سے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میرے آقا نے مغرب کی نماز مکمل کی اور حضور نے نوافل شروع کر دیے، نوافل پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے فرماتے اب میں انتظار میں بیٹھا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ دعا کروا کے پھر آؤں گا۔ فرماتے ہیں انتظار کرتا رہا، عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، میرے آقا نے عشاء کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد حضور اب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے کاشان مبارکہ کی طرف، اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تو فرماتے ہیں اندھیرا تھا تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب میں حضور کے پیچھے پیچھے چلا تو میرے آقا نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا من ھذا، حذیفہ تو، فرمایا کون ہے، پھر خود فرمایا حذیفہ ہو، یعنی حضور نے پہچان لیا کہ میرے پیچھے حذیفہ بن یمان آ رہے ہیں۔ پہلے پوچھا کون ہو، پھر فرمایا حذیفہ ہو۔ فرماتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ بن یمان ہوں۔ تو میرے آقا نے دیکھو انداز کیسا حضور کا، فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، فرمایا کس کام کے لیے آئے ہو، اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ اب کام بتایا نہیں حضرت حذیفہ نے، اس سے پہلے جو کام تھا وہ مسئلہ میرے آقا نے حل کر دیا، اب پوچھتے ہیں کیا کام ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے اب میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جس کام کے لیے سرکار کے پیچھے پیچھے آیا دعا حضور نے پہلے کر دی، اب یہ چپ ہو گئے۔ حضور پوچھ رہے ہیں کیا کام ہے، کیوں آئے ہو، یہ خاموش۔ تو جب یہ خاموش ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، فرمایا حذیفہ تیری بغل میں تیرے پاس ایک اللہ کا فرشتہ کھڑا ہے، یہ فرشتہ، فرمایا یہ جو فرشتہ تیرے پاس کھڑا ہے نا، آج سے پہلے زمین پر یہ نہیں آیا، پہلی مرتبہ یہ زمین پر آیا، یعنی اس کی باری ہی نہیں آئی۔ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں آنا ہر فرشتے کی خواہش ہوتی تھی۔ فرمایا یہ آج سے پہلے، اس رات سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا۔ فرمایا استأذن ربہ ان یسلم علیہ، فرمایا یہ اپنے رب سے اجازت مانگتا رہا، یا اللہ اجازت دے میں جا کر تیرے محبوب کو سلام کراؤں، کوئی اور کام نہیں۔ اس فرشتے کی خواہش تھی کہ میں جاؤں مدینہ پاک میں اللہ کے رسول کو جا کر صرف سلام ہی کراؤں۔ سلام کی غرض سے فرشتہ آسمانوں سے حضور کی بارگاہ میں آیا اور میرے آقا حذیفہ بن یمان کو بتا رہے ہیں، فرمایا یہ فرشتہ جو تیری بغل میں تیرے پاس کھڑا ہے آج سے پہلے زمین پر نہیں آیا، اللہ سے اجازت مانگتا رہا کہ تیرے محبوب کو جا کر سلام کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا آج اس کو اجازت ملی ہے، یہ آیا ہوا ہے میرے پاس سلام کرنے کے لیے۔ جب یہ آنے لگا تو اللہ نے اس فرشتے کے ہاتھ ایک پیغام بھیجا ہے۔ اب اس رات کے اندھیرے میں حضرت حذیفہ بن یمان کو ہمارے آقا اس آنے والے فرشتے کا پیغام بتا رہے ہیں۔ کیا پیغام؟ فرمایا اس فرشتے نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی، آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے،
اور آپ کے نواسے امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادوں کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ تو اہل بیت پاک وہ گھرانہ ہے جس کی شانیں اللہ آسمان سے نازل کرتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو اگر میرے آقا ہی فرما دیتے کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تو یہ کوئی کم بات نہ تھی، لیکن اللہ نے آسمان سے فرشتہ خاص بھیجا، آیا میرے آقا کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر کہ سیدہ فاطمہ کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اللہ نے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور امام حسن اور امام حسین کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ جنتی نوجوانوں کا ان دونوں شہزادوں کو اللہ نے سردار بنا دیا ہے۔